أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہے ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایفل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام عصر علیہ السلام کے عنوان سے ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ایک روایت کے مطابق حضرت امام ہادی علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی ہے، تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے تمام جہان تشیع کو اور بالخصوص امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں مبارک پیش کرتے ہیں۔ امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام زمان علیہ السلام وہ شخصیت ہے جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی حق کو ظاہر کر دے گا، حق کو ثابت کر لے گا اور باطن کو مٹا دے گا، اور وہی تو ہے مہدی منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ تو آج کے ہمارے جو مہمان ہے مولانا عالی جناب سمیع حسین نجفی صاحب، ان سے انشاءاللہ العزیز سوالات جوابات کا سلسلہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی اللہ کا کرم ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ اپنی قیمتی اوقات میں سے آپ نے یہ وقت نکال کے یہاں تشریف لائے۔ شکر للہ، الحمدللہ رب العالمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلا اگر آپ کی اجازت ہے تو سوالات کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں، چونکہ وقت ظاہر ہے ہمارے پاس مختصر ہے اور مومنین بھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی زندگی، اب دیکھا جائے تو امام کی زندگی ایک طرف امام کی ولادت اور اس کے بعد مختصراً زندگی، پھر اس کے بعد غیبتیں، تو اسی سے پہلا سوال یہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی حیات طیبہ اور آپ کے وجود مقدس پر قرآن سے دلیلیں اگر آپ پیش کریں، اس پر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو اس سوال کو سمجھنے کے لیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی حیات مبارکہ قرآن مجید کی روشنی سے صحیح ہے، بہتر ہے، ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ قرآن مجید سے دلیلوں کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھے اور دلیلوں کو سمجھے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے وجود مبارک پر خود قرآن مجید میں کون سی ایسی دلیلیں موجود ہیں۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور خود سامعین بھی اس سے استفادہ کریں کہ دیکھیے، سب سے پہلے اگر ہم اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہماری یہ ضروری ہے کہ ہم 2 مقدمے کو سمجھیں۔ صحیح۔ جب تک ہم ان 2 مقدموں کو نہ سمجھیں گے اس وقت تک ہم قرآنی آیات سے وجود امام زمانہ کو ثابت نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلا مقدمہ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ کیا قرآن مجید صرف مشعل ہدایت اور راہ ہدایت تھا زمانہ پیغمبر کے لوگوں کے لیے یا نہیں؟ یہ قرآن مجید قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ بے شک، یہ سب سے پہلا سوال۔ صحیح۔ اور یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے جوابات کو خود ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی اس کا جواب اور اس مسئلے کو حل کیا ہے۔ چنانچہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص چھٹے امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے، مولا کیا بات ہے؟ ما بال القرآن لا یزداد ان النشر والدراسہ الا غضاضہ، یعنی وہ سوال کرتا ہے کہ مولا کیا بات ہے کہ ہم جتنا زیادہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، اتنا زیادہ اس میں نیاپن ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، دنیاوی کتاب کا کیا حال ہے؟ اگر انسان
2 بار 3 بار 4 بار اس سے زیادہ اگر ایک کتاب کو پڑھتا ہے تو انسان کا دل بھر جاتا ہے، پھر وہ اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ سارے مطالب اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ بالکل لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ انسان جتنا زیادہ اس میں غور و فکر کرتا ہے جی اتنا زیادہ راہیں اور زیادہ اس پہ ہموار ہو جاتی ہیں اور وہ کھلتی جاتی ہیں انسان۔ جی یعنی قرآن مجید میں نیاپن، تو وہی شخص آیا اور آنے کے بعد امام کی خدمت میں پوچھتا کہ مولا کیا بات ہے کہ ہم جتنا زیادہ قرآن مجید میں غور و فکر کرتے ہیں اس میں نیاپن ہمیں دکھتا ہے۔ جی تو امام نے بہترین جملہ کہا، وہی جو میں نے مقدمتاً عرض کیا کہ قرآن مجید صرف جو ہے وہ زمانہ پیغمبر کے لوگوں کے لیے ہدایت نہیں تھا، جی چنانچہ امام نے فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يُنزِلُهُ لِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ، سبحان امام اللہ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ چونکہ اللہ نے قرآن مجید کو کسی خاص زمانے کے لیے نہیں اتارا تھا، اللہ اکبر بلکہ قرآن مجید ہر زمانے کے لیے راہ ہدایت۔ بے شک اس کے بعد امام فرماتے ہیں دون ناس ولم ينزله لناس دون ناس، اور اس طریقے سے پروردگار عالم نے کچھ خاص لوگوں کے لیے قرآن مجید کو نازل نہیں کیا جی بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے قرآن مجید راہ ہدایت ہے۔ سبحان اللہ یہ تو رہا سب سے پہلا مقدمہ جی جو امام کی، اور یہ وہ روایت ہے کہ جو عیون اخبار رضا میں شیخ صدوق نے اس کو نقل کیا ہے۔ جی تو اس حدیث کا خلاصہ ہمیں کیا حاصل ہوا؟ ہمیں یہ ملا کہ قرآن مجید رہتی دنیا تک راہ ہدایت ہے، بے شک پہلا مقدمہ۔ جی اس کے بعد میں انشاءاللہ وہ آیات ذکر کرتا ہوں کہ جس سے وجود امام زمانہ کو ثابت کریں گے۔ بے شک دوسرا مقدمہ انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ دیکھیے قرآن مجید ایسا نہیں ہے کہ ایک کوئی عام کتاب ہے کہ انسان بس اس کو پڑھے اور اپنے ذہن میں اس کو اتار لے اور سمجھ سکتا ہے، نہیں، بلکہ قرآن مجید وہ ہے کہ جس میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جو ناسخ ہیں، بہت سی آیتیں منسوخ ہیں، بے شک کچھ آیتیں عام ہیں، کچھ آیتیں خاص ہیں، جی کچھ آیتیں محکم ہیں، بے کچھ شک آیات متشابہ ہیں۔ یہ وہ ہے کہ خود تفسیر طبیان میں شیخ توسی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ صحیح یہ 6 چیزیں قرآن مجید، کم سے کم تو 6 چیزیں ہر حال میں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ جی تو اور خود دیکھیے، تو ہمیں جس طریقے سے قرآن مجید کے ظواہر ہیں، ظاہر ہے، اس طریقے سے قرآن مجید کا باطن، بلکہ حدیث میں یہاں تک ملتا ہے کہ یہ باطن ہے اور اس کے باطن کا بھی باطن، سبحان اللہ اس کا باطن کا بھی باطن ہے۔ باطن ہے خود قرآن مجید سے پوچھیں، قرآن مجید ارشاد کی سورہ ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ علم صحیح یہ قرآن مجید وہ ہے کہ جس کی تعویل صرف اور صرف یا تو اللہ جانتا ہے یا کہ جو راسخین فی العلم ہے صحیح بے شک وہ قرآن مجید کی تعویل کو جانتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیے تو کافی میں یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں چھٹے امام کے الراسخون فی العلم امیر المؤمنین والائمۃ من اللہ بعدہ۔ اکبر سبحان اللہ ایسا کیجیے کہ یہ راسخین فی العلم کون ہے؟ تو یا تو تعویل قرآن یا تو اللہ جانتا ہے یا وہ کہ جو راسخین فی العلم ہے۔ صحیح اور راسخین فی العلم کی مصداق کون ہے؟ تو کافی میں روایت موجود ہے چھٹے امام سے، فرماتے ہیں کہ راسخون فی العلم سے مراد ائمہ معصومین علیہ السلام۔ اللہ اکبر تو یہ دو بات، اب یہ دو مقدمے جب ہم منظم کریں گے اس سوال سے، تب جا کے اس سوال کا جواب ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ پہلا سوال، پہلا مقدمہ کیا کہ یہ قرآن مجید رہتی دنیا تک انسان کے لیے ہدایت۔ ہدایت دوسرا مقدمہ کیا کہ یہ ایک کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ جو انسان جس طریقے سے چاہے اسے سمجھ سکتا ہے، نہیں، بلکہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ائمہ معصومین کی ضرورت ہے۔ بنا ائمہ معصومین کے، بنا احادیث معصومین کے ہم قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے کہ متعدد آیات میں ملتا ہے کہ ائمہ معصومین نے فرمایا کہ خود مولا کائنات سے روایت ہے سلونی، فرماتے ہیں سلونی ان کتاب اللہ، سلونی ان کتاب اللہ فإنه ليس من آیة الا وقد عرفت بلیل نظرت ام بنہار او فی سہل نظر ام فی جبل۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھ سے قرآن مجید کے بارے میں سوال کرو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ قرآن مجید کیا ہے، میں تمہیں بتاؤں قرآن مجید کی تفسیر کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں، قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے وہ تمام باتیں پتہ ہیں کہ قرآن مجید کی کون سی آیتیں ترائی پر نازل ہوئیں، کون سی آیتیں جو ہیں وہ جبل پر، پہاڑوں پر نازل ہوئی، کون سی آیت رات میں نازل ہوئی، کون سی آیت دن میں نازل ہوئی۔ یہ سب اگر جاننا ہے تو ہمیں در اہل بیت پر پہنچنا۔ اللہ اکبر بے شک بے شک اور دیکھیے یہ، اور
اور کیوں نہ ہم در اہل بیت سے اسے سمجھیں، اس لیے کہ خود مولا کائنات ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں ان الکتاب لمعی، غور کیجئے، فرماتے ہیں ان الکتاب لمعی، وہاں فرماتے ہیں کہ کتاب یعنی قرآن مجید میرے ساتھ ہے. یہ وہی اسی کی طرف اشارہ ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا تھا علی مع القرآن والقرآن مع علی. اللہ اکبر، بے شک. امام فرماتے ہیں ان الکتاب لمعی ما فارقتہ منذ صحبتہ، میں جب سے میں نے قرآن مجید کا ساتھ پکڑا ہے اس وقت سے میں نے کبھی اس سے مفارقت نہیں کی، میں اس سے جدا نہیں ہوا. اللہ اکبر. تو عزیزان گرامی، یہ قرآن مجید ہے کہ جو ظواہر پر بھی مبنی ہے، اس میں باطن بھی ہے، اس کے باطن کا بھی باطن ہے. اب جب یہ باتیں ہمیں پتہ چل گئیں کہ قرآن مجید میں کچھ آیات وہ ہیں کہ جو ظاہر رکھتی ہیں، کچھ آیات وہ ہیں جو باطن رکھتی ہیں، کچھ آیات وہ ہیں کہ جو تعویل کی محتاج ہیں، اور قرآن مجید ہدایت ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے. اب جب ان دو مقدموں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو اب آئیے سب سے پہلا یہ سوال جو آپ نے فرمایا کہ وجود امام زمانہ کے اوپر قرآن مجید سے کیا دلیل. اب دیکھیے، یوں تو اگر اگر آپ آیت اللہ صادق شیرازی صاحب کی کتاب المہدی فی القرآن کو ملاحظہ کریں تو اس میں انہوں نے تقریباً 106 آیتوں کو ذکر کیا ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق ہیں. 106 آیت. لیکن ظاہر ہے کہ وہ تمام کو ذکر کرنا مقصود نہیں ہے. میں کوشش کروں گا ایسی آیات کا ذکر کروں کہ جو عام فہم ہے اور عام طور سے لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، بس اس کو کس طریقے سے ہم امام زمانہ سے ثابت کر سکتے ہیں، کس طریقے سے امام زمانہ سے متعلق کر سکتے ہیں، بس اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. تو سب سے پہلی آیت کہ جو وجود امام زمانہ کے اوپر، حیات امام زمانہ کے اوپر دلیل ہے، وہ سورہ رعد کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر ولکل قوم ہاد. سبحان اللہ. ارشاد ہو رہا ہے کہ انما انت منذر، اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ آپ فقط منذر ہیں، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، لوگوں کو عذاب خدا سے ڈرانے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی مقرر کیا. سبحان اللہ. سورہ رعد کی آیت نمبر 7. اب آپ دیکھیے حدیث میں ملتا ہے کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو اس کے بعد جناب ابن عباس بہت مشہور شخصیت ہیں، بلکہ مولا کائنات کے بعد اگر تفسیر قرآن میں خود تفسیر قرآن کا درس دیا کرتے تھے جناب ابن عباس. ان کے متعلق ملتا ہے کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی انما انت منذر ولکل قوم ہاد، تو جناب ابن عباس سے مروی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کہ منذر سے کون مراد ہے؟ فرماتے ہیں انا المنذر، اللہ اکبر، میں رسول منذر ہوں، وعلی الہادی من بعدی. سبحان اللہ. اور علی کون ہے؟ اس آیت میں جو کہا ولکل قوم ہاد، اس آیت میں ہادی سے مولا کائنات کی ذات ہے. بے شک بے شک. اس کے بعد نبی فرماتے ہیں یا علی بکا تہتدی یہتدی المہتدون، اے علی آپ ہی سے ہدایت پانے والے ہدایت پائیں. سبحان اللہ. بے شک. تو الغرض اس آیہ کریمہ سے کیا سمجھ میں آیا، اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا کہ اس حدیث میں یہ سمجھ میں آیا ہمیں کہ خود پیغمبر اسلام ایک معصوم شخصیت کو ہادی قرار دے رہے ہیں. تو اس حدیث سے اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ ہادی کبھی کوئی ظالم نہیں ہو سکتا، بے شک کوئی گناہگار نہیں ہو سکتا. ہادی جو بھی ہوگا وہ معصوم ہو. جی. اب آئیے، اب اس آیہ کریمہ کو جو میں نے مقدمہ ذکر کیا تھا آپ اس سے ملائیے. میں نے کیا عرض کیا تھا کہ قرآن مجید قیامت تک رہنے والی کتاب. بے شک. تو اب جب قرآن مجید قیامت تک رہنے والی کتاب ہے تو اس کی آیتیں بھی قیامت تک رہیں گی. جی بالکل. جب اس کی آیتیں قیامت تک رہیں گی تو یہ سورہ رعد کی 7ویں آیت کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے. سبحان اللہ. تو آپ ذرا ملاحظہ کیجئے پھر. تو جب اتنا تو ظاہر ہو گیا کہ پروردگار نے گزشتہ امتوں کے لیے ہادی قرار دیا تھا، تو آخر آج کے دور کی امت کی کیا خطا ہے کہ پروردگار عالم ان کے لیے کوئی ہدایت کا انتظام. سبحان اللہ. بہت بڑی دلیل ہے قبلہ، ماشاء اللہ. جی آپ ملاحظہ کریں، اگر جب ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن مجید قیامت تک رہے گا، بے شک قیامت تک لوگ قرآن مجید سے ہدایت پائیں گے، تو آخر آج کے زمانے میں بھی کوئی ہادی ایسا ہونا چاہیے بے شک کہ جو لوگوں کی ہدایت کا انتظام کرے، جو لوگوں کو ہدایت دے سکے. اور یہی نہیں بلکہ یہ آیت اپنے تفسیر پر باقی رہ سکے.
ورنہ پھر یہ کہنے کا کیا مطلب ہو جائے گا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی قرار دیا ہے. کل چل کے قیامت میں آج کے 2020 اور 2021 کے زمانے کے لوگ جو ہے وہ کہہ دیں گے پروردگار ہمارے زمانے میں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں. جی بے شک کہہ سکتے ہیں. عزیزو جب تک ہم کسی اور میں نے ایک جملہ عرض کیا، جی آپ اس حدیث سے ملاحظہ فرمائیے کہ اور کوئی یہ کہتے کہ ہادی ہے یہاں پر جو ہر زمانے کا جو حکمران ہے وہ ہادی ہے. عزیزو نہیں، ہر زمانے کا ہادی حکمران نہیں ہو سکتا. جی ہر زمانے کا حکمران ہادی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ یا علی انا المنذر و علی ہادی، میں منذر ہوں اور علی ہادی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ کوئی معصوم ہی ہے کہ جو اس ہدایت کے مرحلے پر فائز ہو. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اور یہی نہیں، اور میں کیوں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ہدایت وہ ہے کہ جو فقط معصومین علیہ السلام سے مختص ہے. آپ ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے، اسی بحر الانوار کی روایت ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے چھٹے امام سے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انما انت منذر ولکل قوم ہاد، تو نبی نے فرمایا انا المنذر وعلی ہادی واللہ. اب حدیث سنیے، واللہ ما ذہبت منا ولا زالت فینا الی الساعہ، خدا کی قسم یہ ہدایت کا ذمہ قیامت تک ہمارے ہی سلسلے میں باقی رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اب جب یہ باتیں سمجھ میں آ گئیں تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے. اب میں نے عرض کیا تھا مقدمے میں، میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، ایک مقدمہ. اور دوسری بات کیا ہے کہ ہر زمانے کے لوگ اس قرآن مجید سے استفادہ کریں گے، اور اس قرآن مجید کی صحیح تعویل اگر کوئی بیان کر سکتا ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام ہے. تو اب اگر اس آیہ کریمہ کو انما انت منذر ولکل قوم ہاد کو آیات احادیث معصومین کی روشنی میں اگر ملاحظہ کیا جائے تو اس سے جو سامنے بات آتی ہے وہ یہ کہ خود ائمہ معصومین علیہ السلام کی ذات ہے کہ جو ہدایت کے مرحلے پر فائز ہے. تو اب جب یہ قیامت تک یہ آیہ کریمہ رہنی ہے، جب قیامت تک قرآن مجید کو رہنا ہے، جب قیامت تک پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا ہے، تو ضروری ہے کہ کوئی ایسا ہادی ہو کہ جو قیامت تک انسانوں کی ہدایت کو کر سکے. بے شک بے شک بے شک. اب آئیے، اب یہ سوال کہ آج کے زمانے میں ہدایت کے مرحلے پر کون فائز ہے، کون ہدایت کا ذمہ سنبھالے ہوئے ہے، تو اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں چھٹے امام کی ایک حدیث پیش کروں. اس میں امام فرماتے ہیں کہ وَلَمْ تَخْلُ الْأَرْضُ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ حُجَّةِ اللَّهِ، کہ جب سے اللہ تعالی نے زمین کو پیدا کیا ہے یہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہی. بے شک. جب سے اللہ نے زمین کو پیدا کیا ہمیشہ اس زمین پر ہدایت کے ذمہ سنبھالنے کے لیے کوئی نہ کوئی حجت خدا باقی ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں ظاہر مشہور او غائب مستور. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہدایت کا ذمہ سنبھالنے والا ہادی ہے یا تو وہ ظاہر ہے اور مشہور ہے، لوگ جانتے ہیں کہ یہی ہادی ہے ہمارے، او غائب مستور، یا پھر وہ ہادی غائب ہے اور لوگوں کی نظروں سے اجھل ہے، چھپا ہوا ہے. ولا تخلو الا ان تقوم الساعة من حجت اللہ فیہا. اور امام فرماتے ہیں کہ یہ زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی. سبحان اللہ. ولولا ذلك لم يوجد. اس کے بعد امام مقصد بیان فرماتے ہیں، کہا کہ اگر زمین پر حجت خدا نہ ہو، امام فرماتے ہیں لم يعبد اللہ، ہرگز اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی. تو اب اگر آج زمین پر خداوند عالم کی ہدایت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے جو پردہ غیبت میں رہ کر وہ سارے امور کو بخوبی انجام دے رہا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے. بے شک بے شک. تو یہ رہی ہماری پہلی آیہ کریمہ کہ جس سے ہم وجود امام زمانہ، حیات امام زمانہ پر استدلال کر سکتے ہیں، اور اس کو متعدد کتابوں میں اس سے استدلال کیا گیا ہے. اس کے علاوہ دوسری آیہ کریمہ بہت مشہور آیت ہے، اکثر ہم سورہ قدر میں یہ پڑھتے رہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس سورہ کی جو آیت امام زمانہ سے متعلق ہے اور جو میرا مقصد ہے اسے پیش کرنا، وہ یہ والا ٹکڑا ہے جس میں قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. سبحان اللہ.
ملائکہ اللہ کے اذن سے امر پر نازل ہوتے ہیں، صاحب امر پر نازل ہوتے ہیں. جی اب پھر میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ مقدمے کی خاص ضرورت ہے اس سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے. ہم مقدمے کی طرف پلٹتے ہیں. جی مقدمے میں ہم نے کیا عرض کیا تھا کہ قرآن مجید قیامت تک رہنے والی کتاب. جی اب اگر قرآن مجید قیامت تک رہنا ہے قرآن مجید کو، تو یہ آیہ کریمہ بھی آپ دیکھیے، اس آیت تنزلو، یہ ایسا صیغہ قرآن مجید میں استعمال کیا اس آیت میں کہ جو استمرار کے اوپر دلالت کر رہا ہے، یعنی مسلسل فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں لیلۃ القدر میں. صحیح. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا لیلۃ القدر صرف اور صرف شب قدر زمانہ پیغمبر میں تھی یا شب قدر آج بھی آتی ہے؟ بے شک. تو اس کا جواب سب یہی دیں گے کہ جی بالکل، شب قدر جس طریقے سے زمانہ پیغمبر میں تھی اس طریقے سے آج کے زمانے میں بھی شب قدر ہے. بے شک. ایک بات. دوسری بات، اب جب شب قدر آج بھی ہے تو پھر یہ آیہ کریمہ کہ جس میں اشارہ ہو رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ جب شب قدر ہے ہر سال اور آتی ہے اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو سوال یہ کہ یہ فرشتے کس پر نازل ہوتے ہیں؟ جی بالکل. یہ فرشتے ہر ایرے غیرے پر تو نازل نہیں ہو سکتے، بے شک، کیونکہ فرشتے زمانہ پیغمبر میں صاحب امر خود رسول اسلام پر نازل ہوتے تھے. بے شک. اور رسول اسلام ہی نے، اور دیکھیے میں کوشش کروں گا کہ احادیث پیغمبر اور احادیث معصومین سے زیادہ استفادہ کروں. بے شک. خود زمانہ پیغمبر میں پیغمبر اسلام نے اس بات کو ثابت کیا کہ فرشتے کہاں نازل ہوتے ہیں. چنانچہ روایت میں ملتا ہے، کافی کے جلد اول میں یہ روایت ہے کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام مسلسل خضوع و خشوع کے ساتھ اس سورے کو پڑھتے رہتے تھے. چنانچہ کچھ قبیلے والے لوگ جمع ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اس آیہ کریمہ کو بہت خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پیغمبر اسلام بکا کرتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں؟ لوگوں نے پوچھا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس آیہ کریمہ میں یہ جو آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح، کیا یہ صرف مخصوص ہے ہمارے ہی زمانے سے یا نہیں؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ صرف ہمارے زمانے سے مخصوص نہیں ہے. اس کے بعد امام رسول اسلام نے سوال کیا ایک اور، کہا یہ بتاؤ یہ جو شب قدر کا ذکر ہے لیلۃ القدر، کیا یہ صرف ابھی ہی آنی ہے جب تک میں زندہ ہوں یا میرے بعد بھی قیامت تک شب قدر آتی رہے گی؟ صحیح. کیونکہ عربی داں حضرات تھے، عربی سمجھتے تھے. تنزلوں کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا کہ استمرار کے ساتھ. کہا یا رسول اللہ، استمرار پر آیت دلالت ہے، لہٰذا شب قدر بھی ہمیشہ آتی رہے گی. تو اب خود نبی نے کہا، اب یہ بتاؤ کہ جب شب قدر ہمیشہ آتی رہے گی قیامت تک اور فرشتے نازل ہوتے رہیں گے، تو یہ بتاؤ کہ میرے بعد فرشتے کہاں نازل ہوں گے؟ وہ لوگ خاموش ہو گئے اور کہنے لگے، اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں. تو اس وقت پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ان لم تستطع فہو ھذا من بعدی، اگر تم نہیں جانتے تو جان لو کہ آج کے بعد، میرے بعد شب قدر میں فرشتے جس پر نازل ہوں گے وہ میرے بعد علی مرتضیٰ کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ ملاحظہ کیجئے، دیکھیے کڑی سے کڑی کو ملانے کی ضرورت ہے. پیغمبر، زبان پیغمبر نے کہا کہ فرشتے میرے بعد مولائے کائنات پر شب قدر میں نازل ہوں گے. تو اس حدیث سے ہمیں اتنا تو ضرور معلوم ہو گیا کہ فرشتے کبھی غیر معصوم کے اوپر نازل نہیں ہوتے. اب جب شب قدر آج بھی آ رہی ہے تو ضروری ہے کہ کوئی ایسا معصوم زندہ ہو، کوئی ایسا معصوم باحیات ہو کہ جس کے اوپر فرشتے نازل ہوں، روح نازل ہو، تاکہ یہ آیہ کریمہ اپنے صحیح خد و خال اور اپنی صحیح تفسیر پر باقی رہ سکے. بے شک، بے شک. یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آج بھی کسی معصوم شخصیت کا ہونا ضروری ہے کہ جس کے اوپر فرشتے نازل ہو کر اس آیہ کریمہ کو صحیح تفسیر بخش. بے شک. یہ رہی دوسری آیت جو غالباً اکثر ذہنوں میں یہ حدیث، یہ آیت موجود ہے. اس کے علاوہ آئیے ایک اور آیہ کریمہ بہت مشہور آیت ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے خلیفہ بنایا تو کیا کہا تھا؟ ارشاد ہو رہا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. جی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30. کیا کہا پروردگار نے؟ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. تو یہاں پر سوال ہے کہ
آیا پروردگار عالم جو زمین کے لیے حجت اور خلیفہ بنا رہا ہے، کیا یہ صرف کسی ایک خاص زمانے سے مخصوص ہے یا ہر زمانے کے لیے؟ صحیح. تو میں آپ کی خدمت میں وہی مقدمے پہ پھر پلٹوں گا. جی کیا کہ قرآن مجید قیامت سبحان تک اللہ. رہنے والی کتاب ہے. جی اور دیکھیے خداوند عالم نے بڑا اہتمام بخشا ہے. جی اور خداوند عالم یہ بھی کر سکتا تھا کہ پہلے لوگوں کو خلق کر لیتا، جی پھر بعد میں حجت اور ہادی کا انتظام کرتا، جی خلیفہ بناتا. جی لیکن پروردگار نے نہیں، ایسا نہیں کیا، بلکہ پروردگار عالم نے پہلے حضرت آدم کی شکل میں ہادی اور خلیفہ کو بنایا، جی اس کے بعد امت اور لوگوں کو خلق کیا. کیوں؟ اس لیے تاکہ پروردگار عالم کی فطرت یہ ہے، پروردگار عالم کی کا قانون یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی رہے. بے شک بے شک. اس لیے پروردگار عالم نے لوگوں کی تخلیق سے پہلے جناب آدم کو ہادی بنا کر پیدا کیا، چنانچہ اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو اب اور دیکھیے ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں جو ہمیں بڑھ کر سہارا دیتی ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لن تجد لسنت اللہ تحویلا. تم اللہ کی سنت میں، اللہ کے قانون میں کبھی تحویل نہیں پا سکتے، اللہ کے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو جو پروردگار عالم ابتدائے کائنات میں، غور فرمانے والی بات ہے، جی جو اللہ ابتدائے کائنات میں یہ نہیں گوارا کرتا کہ زمین حجت خدا سے خالی ہو، وہ پروردگار آخر اس دور میں کہ جب گمراہیاں زیادہ ہیں، جی بے شک آخر اس زمانے میں پروردگار عالم کس طریقے سے انسان کو بنا کسی حجت، بنا کسی خلیفہ اور بنا کسی ہادی کے چھوڑ سکتا. بے شک بے شک. چنانچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ بھی صراحت کے ساتھ دلالت ہے کہ کوئی ایسی معصوم شخصیت ہو کہ جو انسان کی ہدایت کر سکے. جی یہ تیسری آیہ کریمہ. اس کے علاوہ ایک اور آیت کہ جو واقعی طور پر اکثر اس کو ذکر کیا جاتا ہے وجود امام زمانہ اور حیات امام زمانہ کے حوالے سے، اور میں نے کتاب کا حوالہ دیا المہدی فی القرآن، اس میں یہ تمام آیتیں مذکور ہیں. آپ دیکھیے ارشاد ہو رہا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. سبحان اللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ نازل کیا، بے شک. ارسال کیا، رسول کو بھیجا، مبعوث کیا. جی کیوں؟ مقصد کیا ہے بھیجنے کا؟ بعثت رسالت کا مقصد کیا ہے؟ بعثت رسول کا مقصد کیا؟ خود قرآن نے بڑھ کر کہا لیظہرہ علی الدین کلہ، جی تاکہ نبی اس دین کو تمام ادیان پر ظاہر کر سکیں. اب اگر اس آیہ کریمہ کی تفسیر کو ملاحظہ فرمائیں تو ائمہ معصومین سے وارد ہوا ہے کہ لیظہرہ علی الدین سے مراد لیغلبہ علی الدین کلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور فرمانے والی بات ہے. جی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ یہاں پر لیظہرہ علی الدین سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے یہود و نصارہ یہاں موجود ہیں بس پیغمبر اسلام آئے اور دین اسلام کا کلمہ پڑھوا دے. نہیں، یہاں ظاہر کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ فرمایا لیغلبہ علی الدین کلہ، صرف ظاہر نہ کریں بلکہ دین اسلام کو موجودہ تمام ادیان پر غالب قرار دیں. جی بے شک بے شک. اب جب قرآن ولو کرہ المشرکون، گرچہ مشرکین اس چیز کو پسند نہیں کریں گے، یہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ، تو ہم اس آیہ کریمہ سے بھی ایک وجود امام زمانہ علیہ السلام کو ثابت کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ آپ ملاحظہ فرمائیے. جی. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ قرآن مجید قیامت تک رہنے والی کتاب ہے. جی جی، قیامت تک ہدایت قرآن مجید کے ذریعے سے انسان حاصل کر سکتا ہے. جی. لیکن اب ہم اگر دیکھتے ہیں قرآن کا کیا وعدہ ہے کہ لیغلبہ علی الدین کلہ، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آئے. اور دیکھیے اگر حدیثوں کا آپ مطالعہ کیجئے تو صاف طور پر یہ بات مل جائے گی کہ یہاں پر یہ دین کا غلبہ ابھی نہیں ہوا ہے. جی صحیح. سوال یہ ہے کہ کیا دین تمام ادیان پر غالب آ گیا ہے؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ کہ جی نہیں، جی دین اسلام تمام ادیان پر غالب نہیں آیا. نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات سے روایت ہے، فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کلا فوالذی نفسی بیدہ حتی لا تبقى قریۃ الا وینادى فیہا بشہادۃ اللہ الہ الا اللہ بکرۃ وعشیہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں کہ یہ جو قرآن نے کہا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ،
یہاں پر دین کے غلبہ، دین کے ظاہر کرنے سے کیا مراد ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت غلبہ ہو سکتا ہے کہ جب دنیا میں کوئی ایسا دیہات، دنیا میں کوئی ایسا گاؤں، کوئی ایسی جگہ نہ بچے گی کہ جہاں پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ صبح و شام نہ پڑھا جاتا. جی بے شک. تو یہ غلبہ دین سے مراد ہے. اب سوال یہ ہے، ہم اپنے سامعین سے پوچھتے ہیں، کیا ایسا دین اسلام کا غلبہ ہوا ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں. کوئی ایسا قریہ ہے، کوئی ایسا دیہات ہے کہ جہاں پر لا الہ الا اللہ کی شہادت نہ دی جائے؟ جی بالکل، بہت سے ایسے گاؤں ہیں کہ جہاں پر آپ کو مسلمان اور نہیں دیکھتے، شیعہ نہیں ملیں گے. جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین اسلام کا غلبہ ابھی نہیں ہوا ہے. اور قرآن کا دعویٰ ہے، قرآن کا وعدہ ہے کہ ہم دین اسلام کو غالب کریں گے. تو اب کیسے دین اسلام غالب ہوگا؟ تو ضروری ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہو کہ جو پیغمبر اسلام کے مشن کو آگے بڑھائے اور آگے بڑھا کر اس آیہ کریمہ کو صحیح تفسیر بخش سکے. چنانچہ تفسیر برہان میں روایت میں ملتا ہے کہ لا یکون ذالک حتی لا یبقى یہودی ولا نصرانی، کہ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس زمین پر کوئی یہودی اور نصرانی بچا ہو. جی بالکل. جی تو اس آیہ کریمہ کو کب صحیح تفسیر مل سکتی ہے؟ اس آیہ کریمہ کو صحیح تفسیر اس وقت مل سکتی ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا. جی بے شک. چنانچہ حدیث میں ہے کہ یظہرہ علی جمیع الادیان عند قیام القائم، کہ اس آیہ کریمہ کو کب صحیح تفسیر ملے گی؟ اس وقت صحیح تفسیر ملے گی کہ جب یظہرہ علی جمیع الادیان، جب امام ظہور کریں گے تو اس دین کو، دین اسلام کو یغلبہ علی جمیع الادیان، دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کریں گے. بے شک بے شک. یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، اور یہ خود سنی رائٹر ہیں صاحب ینابیع الموضوع، انہوں نے اس حدیث کو لکھا کہ واللہ ما یجیء تاویلھا حتی یخرج القائم المہدی، اس آیہ کریمہ کی صحیح تعویل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک امام زمانہ ظہور نہ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آیہ کریمہ ہے کہ جس سے ہم امام زمانہ علیہ السلام، یعنی یہ 4 آیتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے، یہ تو اور بہت سی آیتیں میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ تقریباً 106 آیتیں ہیں جو امام زمانہ ہیں، لیکن یہ 4 آیتیں کہ جو عام فہم ہیں، عام طور سے لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہیں، اس وجہ سے میں نے اس کو اس سے ربط دیا. تو یہ وہ آیات ہیں کہ جن سے ہم وجود امام زمانہ علیہ السلام کو ثابت کر سکتے ہیں. جی قبلہ، بہت اچھے طریقے سے قرآن سے آپ نے دلیلیں پیش کی. ہمارے پاس 10 منٹ کا ٹائم بچا ہے، اس میں ایک سوال آپ کی خدمت میں اور بھی رکھ دیتے ہیں، البتہ اگر ٹائم ملے تو اگلا سوال. ایک ہمارے پاس مشہور حدیث ہے جو کہ متعدد جگہ پہ یہ حدیث نقل ہوئی ہے مختلف ائمہ سے، البتہ عبارات میں تھوڑی بہت چینجنگ ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. تو یہ حدیث جو ہے اس میں معرفت سے کیا مراد ہے اور معرفت امام زمانہ علیہ السلام کی کیا حدود ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث میں ارشاد ہوتا ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقد ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے تو اس کی موت جاہلیت. جی یقیناً. اب یہاں پر دیکھیے سوال ہے کہ معرفت امام کے حدود کیا ہیں اور معرفت سے کیا مراد ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے یہ سوال اصلاً غلط ہے کہ معرفت امام کے حد کیا ہے، کہ حدود کیا ہے. اب دیکھیے امام علیہ السلام کی معرفت کا کوئی حد نہیں. صحیح. امام کی معرفت کی کوئی حد نہیں ہے. انسان چاہ کر بھی امام کو نہیں پہچان سکتا. امام کی جو حقیقی معرفت ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا. صحیح. اور یہ معرفت اتنی اہم شے ہے کہ جس کے لیے آپ اکثر سنتے ہیں کہ ہم نے حدیثوں میں بھی ہے کہ جناب سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں، جناب ابوذر 9ویں درجے پر، جناب مقداد 8ویں درجے پر. اس کے حوالے سے میں آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ یہ در حقیقت ایمان کے درجات نہیں ہیں بلکہ یہ در حقیقت معرفت کے درجات ہیں. صحیح. جس کی جتنی زیادہ معرفت ہوگی اس کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط اور بلند ہوگا. تو میں آپ سے بات کروں کہ یہ سوال کہ معرفت کی حدود کیا ہے، تو عزیزان گرامی معرفت امام کو اگر جو حقیقی معرفت ہے اس کی کوئی حد نہیں.
بے شک انسان چاہ کر بھی امام کے حق کے معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا. صحیح. اور یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، جی میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ حدیث میں ملتا ہے جی کہ خود مولا کائنات کی حدیث ہے امام. لیکن اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ حدیث عرض کروں. آپ دیکھیے یہ جو سوال ہے کہ امام کون ہوتا ہے اور امام کی کیا واقعی ہم معرفت حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو آپ دیکھیے کہ چھٹے امام سے یہ روایت موجود ہے. امام فرماتے ہیں کہ الامام واحد دہرہ، یہ صحیح. بہت پرانی حدیث. جی اصول کافی میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے، اصول کافی کے جلد اول میں. اس میں غالباً 8ویں امام سے یہ حدیث ہے. اس میں امام خود امامت کیا ہے یہ لوگوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں. جی اس میں امام نے بہت سی فضیلتیں جو ہے امام کے حوالے سے ذکر کی ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے شریعت کی حفاظت ہوتی ہے. امام وہ ہوتا ہے کہ جو نماز روزہ حج و زکوٰۃ کی تکمیل اس کے ذریعے سے ہوتی ہے. حلال خدا کو حلال، حرام خدا کو حرام کرنے کا ذمہ بھی امام ہی کے ذمہ ہوتا ہے. اس طریقے سے امام خود امامت کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرتے کرتے ایک جملہ جو محل کلام میں، جو اس سوال کے جواب میں عرض کر سکتا ہوں، جو میں نے جملہ کہا کہ امام کی معرفت کی کوئی حد نہیں ہے، امام فرماتے ہیں الامام واحد دہرہ. سبحان اللہ. 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں امام اپنے زمانے کا یکتا فرد ہوتا ہے. جی سبحان اللہ. لا یدانی ہے احد ولا یعادلہ عالم. امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے مرتبے اور جس کی فضیلت کے قریب بھی کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا. بے شک. کوئی عالم امام کی برابری نہیں کر سکتا. ولا یوجد منہ بدل ولا لہ مثل ولا نظیر. آپ غور کیجئے، زبان معصوم ہے، زبان معصوم امامت کی فضیلت بیان فرما رہی ہے. امام کیا فرما رہے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی بدیل نہیں ہوتا، جس کا کوئی بدل نہیں ہوتا، جس کا کوئی مثل نہیں ہوتا، جس کا کوئی نظیر نہیں ہوتا. سبحان اس کے بعد یہ حدیث آگے بڑھتی ہے اور آخر میں جو جملہ فرماتے ہیں وہ جو اصل میں سوال کا جواب ہے وہ زبان معصوم سے. آپ دیکھیے امام فرماتے ہیں کہ ہم کیا معرفت حاصل کر سکتے ہیں، کیا حد ہے؟ تو امام فرماتے ہیں منزل الذی یبلغ معرفت الامام. کون ہے کہ جو امام کی معرفت تک پہنچ سکتا ہے؟ بے شک. اور یمکن اختیارہ، کہ امام کی معرفت کو اختیار کر سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے. ہیہات ہیہات ذلت العقول، عقلیں گمراہ ہو گئی ہیں، عقلیں حیران ہیں امام کی معرفت کو درک کرنے سے. عقلیں چاہ کر بھی امام کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتی. تو یہ خود زبان معصوم نے امام کے متعلق بیان فرمایا ہے. لیکن تو اب یہ بات رہی ہے، تو یہاں پر دیکھیے میں دو چیزیں عرض کروں کہ حدود کیا ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ حقیقی معرفت، تو اس کے جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امام کی حقیقی معرفت کیا ہے یہ انسان اسے درک نہیں کر سکتا. اور ہاں جہاں تک یہ سوال کہ پھر آخر وہ جو حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ امام کی معرفت حاصل کیے بنا انسان اگر اس دنیا سے چلا جائے تو جاہلیت اور گمراہی کی موت مر رہا ہے، تو آخر وہ معرفت کی کتنی معرفت انسان کو کم از کم ہونی چاہیے کہ جس کی بنا پر وہ جاہلیت کی موت نہ مرے؟ تو اس کا جواب علامہ مجلسی نے کتاب بحر الانوار میں ہمیں دیا ہے. تو میں آپ کے اعلیٰ معرفت کیا ہے، معرفت کی اعلیٰ حد کیا ہے، یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن ہاں علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں فرمایا وَأَدْنَا مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ، امام کی جو معرفت کی جو ادنا منزل ہے، جو سب سے نیچی منزلت ہے، جسے ہم کہیں کہ ابتدائی جو مرحلہ ہے، جو ابتدائی معرفت ہے، وہ کیا ہے کہ یہ انسان عقیدہ یہ رکھے کہ اَنَّهُ عِدْلُ النَّبِي، کہ امام کون ہوتا ہے؟ جو امام وہ ہوتا ہے کہ جو نبی کے برابر ہوتا ہے تمام چیزوں میں الا النبوہ، سوائے نبوت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. یہ زبان معصوم سے یہ حدیث ہے. فرماتے ہیں وَأَدْنَا مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ أَنَّهُ عِدْلُ النَّبِيِّ إِلَّا دَرَجَةِ النُّبُوَّةِ. امام کی معرفت کی سب سے نیچا درجہ یہ ہے امام کی معرفت کا کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو نبی کے ہم پلہ ہوتا ہے، جو نبی کے برابر ہوتا ہے سوائے نبوت کے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَوَارِثُهُ، اور امام وہ ہوتا ہے کہ جو نبی کا وارث ہوتا ہے. اب دیکھیے فرماتے ہیں وَإِنَّ طَاعَتُهُ طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ. امام وہ ہوتا ہے کہ جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، جس کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. اس کے بعد انسان یہ عقیدہ رکھے معرفت کے باب میں وَالتَّسْلِيمُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ أَمْرٍ وَرَدَّ إِلَيْهِ. انسان عقیدہ یہ رکھے کہ اپنے تمام امور کو امام کے ذمے پر چھوڑ دے، امام تک ہی اپنے تمام امور کو امام تک ہی بازگشت کرے، امام تک ہی پلٹائے.
اور امام کے سامنے اپنے سر تسلیم سر نیاز کو خم کرے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَالْأَخْذُ بِقَوْلِهِ، امام وہ ہوتا ہے کہ امام کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ انسان امام کے اقوال کو اخذ کرے، امام کے جو فرمان ہیں، امام کی جو حدیثیں ہیں، اس کو اپنی زندگی میں ڈھالے، اسے اپنی زندگی میں نمونہ عمل کے طور پر استعمال کرے۔ وَالْأَخْذُ بِقَوْلِهِ، امام کے اقوال پر عمل کرے۔ وَيَعْلَمْ، اور وہ جانے، انسان کو چاہیے کہ وہ جانے معرفت کے باب میں کہ امام کون ہوتا ہے۔ ان الامام بعد رسول اللہ علی ابن ابی طالب، کہ امام جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے بعد کون ہے؟ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی ثم جعفر ابن محمد ثم موسیٰ ابن جعفر ثم علی ابن موسیٰ، اس طریقے سے یہاں تک کہ ثم الحجہ، یہاں تک کہ امام کی معرفت کا ادنا مرحلہ یہ ہے کہ امام رسول اسلام سے لے کر امام زمانہ علیہ السلام تک اجر اللہ فرجہ الشریف تک انسان عقیدہ رکھے کہ یہ یکے بعد دیگرے امام وقت ہیں اور ان کی اطاعت انسان پر واجب ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ دو باتیں تھیں کہ جہاں تک اعلیٰ اور حقیقی معرفت کا سوال ہے تو یہ انسان کے بس کا روگ نہیں ہے، یہ انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں ادنا معرفت کہ جس کا فرمان، جس کا حکم نبی نے اس حدیث مبارک میں دیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ادنا معرفت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ امام کو نبی کا خلیفہ اور نبی کا جانشین اور نبی کے برابر سوائے نبوت کے سمجھے۔ بے شک بے شک۔ والسلام علیکم۔ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ سوالات کی ہمارے پاس ایک لسٹ موجود ہے اور یہ یقیناً لیکن چونکہ ٹائم جو ہے اس کے دامن میں مزید گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز کسی اور وقت میں انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ سے دوبارہ وقت لے سکے اور مومنین آپ کے علم سے استفادہ کر سکے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، ہم بھی البتہ آپ کے لیے کربلا مقدسہ میں دعا گو ہیں۔ انشاءاللہ سلامت رہے، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ التماس۔ یہ تھے ہمارے ساتھ علی جناب مولانا شیخ سمیع حسین نجفی صاحب۔ بڑی اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی اور مخصوصاً جو میرے بندے حقیر کے پہلے سوال پہ انہوں نے جو قرآن دلائل لے کے آئے اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق شیرازی حسینی کے ان سے بھی انہوں نے جو کتاب انہوں نے تالیف فرمائی ہے المہدی فی القرآن، وہاں پر تقریباً 106 آیتیں ہیں اور وہاں پہ باقاعدہ ان آیتوں میں جو صراحتاً حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے باب میں وہ آیتیں آئی ہیں اور اس کا تعلق کسی طریقے سے عقل سے بھی ہے اور کسی طریقے سے مخالفین کے کتب میں بھی اس کے حوالے موجود ہے۔ تو یہ بڑی اچھی کتاب ہے المہدی فی القرآن اور اس میں سے تقریباً 4-5 آیتیں جناب مولانا نے پیش کی اور بڑی اچھی طریقے سے پیش کی۔ اور پہلے جو ابتدا میں جو 2 مقدمے انہوں نے باندھے، اس میں سے پہلا مقدمہ کہ قرآن جو ہے وہ آخری زمانے تک ہدایت کرنے والی کتاب ہے، اور دوسرا بھی انہوں نے جو پیش کیا وہ بھی نہایت ہی انہوں نے کہا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے یا تو اللہ کی ذات ہے اور یا راسخون فی العلم ہے۔ بہت اچھی گفتگو ہوئی، انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ اسی طریقے سے مزید بھی ہم اس بحثوں کو آگے بڑھائیں اور کوشش کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم مہدویت کو اور امام زمانہ علیہ السلام کے اس کو بہترین طریقے سے اس مباحث کو سمجھ سکیں، چونکہ یہ وقتی ضرورت ہے۔ البتہ دعا ہاتھ سے کبھی نہیں جانی چاہیے اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔